بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ پہلے شعیب اختر کا جو ایشو ہے اس کے اوپر میری اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر نے بھی انٹروین کیا ہے، اور ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ یہ جو ہمارے ملک میں یہ جو سرکاری پلاٹس ہوتے ہیں اسلام آباد میں اور ایون پاکستان بھر میں، جس طریقے سے ان کو ججز کو دیا جاتا ہے، جس طرح ان کو سول بیوروکریسی کے ممبرز کو دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک نئی پالیسی اب بننے جا رہی ہے۔ اور اس کے اوپر جو کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، کیبنٹ نے اپنی ایک کمیٹی بنائی تھی، کیبنٹ کمیٹی جس کو اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ ہفتے جب کیبنٹ کے سامنے ہوپ فلی ایک آدھ ہفتے میں یہ مسئلہ سامنے آ جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ اور وہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ جی یہ جو دو پلاٹ دینے کی پالیسی ہے، اور یہ کہ جی صحافیوں کو بھی پلاٹ دیں اور ان کو بھی دیں اور ان کو بھی دیں، اس کے اوپر اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ایک پلاٹ ملے گا، اس کی تفصیل میں آپ کو خیر بتاؤں گا کہ پالیسی کس قسم کی پالیسی جو ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے شعیب اختر صاحب کی بات کروں۔ میری آج اسے خود بھی ان سے بات ہوئی ہے، اور ظاہر ہے میں نے بھی ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ شعیب اختر انڈاؤٹڈلی مطلب ہے کہ پاکستان کے کرکٹ سٹار ہیں، اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے کرکٹرز کے اوپر بڑے قسم کے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کے اوپر تو فارملی چارجز لگے، یہ جو بیٹنگ کے اور یہ جوا شوا کھیلنے کے، اور کچھ کے بارے میں انفارملی کہا جاتا ہے۔ جو پوری کرکٹ کی دنیا ہے، مطلب جو کرکٹ ورلڈ ہے، پاکستان کے جو کرکٹرز ہیں ان سے بات کریں، یا جو پی سی بی کے لوگ ہیں، تو وہ بھی بہت سے لوگوں کے اوپر کویسچن مارک ریز کرتے ہیں۔ لیکن شعیب اختر ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جو کبھی اس قسم کے گند میں نہیں پڑے، اور جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے۔ اچھا خیر، یہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ کیبنٹ جب لاسٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد پرائم منسٹر سے بھی کچھ وزراء جب ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، تو یہ شعیب اختر صاحب کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا، اور وہاں پہ پرائم منسٹر ڈیفینیٹلی اپسیٹ تھے اس بارے میں کہ جی یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور انہوں نے وہاں پہ انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے، اور ان کو کہا کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس کو ہٹاؤ، اس طرح کی بات کچھ کی انہوں نے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ جو سارا پریشر ہوا، اور پرائم منسٹر نے بھی چونکہ یہ بات کہی، تو ظاہر ہے ان کو ہٹایا تو اس طرح سے کہ شو سے تو فی الحال ان کو ہٹا دیا گیا فی الحال، اور انکوائری کا ایک آرڈر کر دیا گیا۔ اور انکوائری بھی بڑی عجیب سی جو پریس ریلیز تھی پی ٹی وی کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں کے اوپر شو ٹی وی مطلب پی ٹی وی میں آنے کی پابندی لگا دی جب تک کہ یہ انکوائری اور اس کا آؤٹ کم نہیں آتا، تو جو کہ عجیب سی بات ہے۔ شعیب اختر تو پہلے ہی ویسے ہی خود سے چھوڑ کے جا چکے تھے، وہ تو ریزائن کر کے جا چکے تھے وہاں سے، تو یہ پی ٹی وی کا ظاہر ہے کچھ عجیب سا منطق تھا، کوئی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اچھا، مجھے یہ بھی پتہ لگا کہ جو ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی بھی بات ہوئی شعیب اختر سے، اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ وہ غصے میں تھے، ان کو بالکل یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جس طریقے سے شعیب اختر کے ساتھ ٹیلی ویژن کے کیمرے مطلب پی ٹی وی سرکاری براڈ کاسٹ جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے ایک اتنے بڑے ہیرو کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی۔ اچھا، اب اس میں مجھے ایک مطلب ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں سرکار کے اندر، گورنمنٹ کے اندر، آپ کو پتہ ہے بہت سے وزراء نے، بہت سے منسٹرز نے، ایون پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے، عوام کے علاوہ بھی گورنر مطلب ہے کہ جس طرح سندھ ہے انہوں نے بھی، بہت سے لوگوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا۔ انہوں نے شعیب اختر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، انہوں نے ڈاکٹر نعمان نیاز کے کنڈکٹ کے اوپر کرٹیسزم کیا۔ تو مجھے جو پتہ چل رہا ہے، جو میں نے باتیں کی لوگوں سے، مختلف لوگوں سے، تو اس میں مجھے یہ اس طرح کا امپریشن ملا کہ ایز ایف یہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب،
وہ شاید ڈاکٹر نعمان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور مطلب ان کے ساتھ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اس طرح سے نکال دیا جائے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے یہ نہیں پتہ، وہ ان کا شعیب اختر صاحب سے کس قسم کا ریلیشن شپ ہے اس کا بھی مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ایک کہیں پہ سن رہا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر، ایک اسپورٹس جرنلسٹ ہیں خاتون، وہ کہہ رہی تھیں کہ جی ڈاکٹر نعمان نیاز کی پی ٹی وی کے اوپر یہ جو انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، بہت بڑے بڑے پلیئرز آتے ہیں اور وہ آ کے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں، تو اس میں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر نعمان نیاز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہوگی، یہ سارا کچھ ہے، لیکن وہ جو انسیڈنٹ تھا، ایونٹ تھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ بیڈ ٹیسٹ میں تھا، اور اس میں صاف غلطی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر نعمان نیاز کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس دن بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ ڈاکٹر نعمان اس مسئلے کے اوپر ظاہر ہے معذرت کر لیں۔ ظاہر ہے جو بھی انسان، دیکھیں کوئی بھی انسان ہے، کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور معافی مانگنا کسی کو چھوٹا نہیں بناتا، معافی مانگنا کسی کو بڑا بناتا ہے، کہ آپ کو ریئلائزیشن ہے آپ نے غلطی کر دی، اور آپ اس کو اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں، اور تو اس سے آپ کی لوگ تعریف کریں گے، اور یہ ایک بڑائی کی بات ہے۔ میں تو میرا خیال ایک آدھ دفعہ زندگی میں بات ہوئی ہوگی میری ان سے ٹیلی فون کے اوپر ہی کبھی، لیکن میرا ڈاکٹر نعمان سے میں یہی کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ ظاہر ہے پبلک ایک اپالوجی کر دیں، اور اس سے ان کی عزت ہوگی، جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اب دوسرا معاملہ ہے یہ جو پلاٹوں کا، ججز، سپریم کورٹ کے ججز کو 2 پلاٹ ملتے ہیں، ہمارے سیکٹریز کو 2 پلاٹ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چونکہ جو ہماری پلاٹ الاٹمنٹس کی ایجنسیز ہیں، سی ڈی اے بھی پلاٹ الاٹ کرتی ہے، فیڈرل ہاؤسنگ سوسائٹی بھی کرتی ہے، پولیس فاؤنڈیشن بھی الاٹ کرتی ہے، تو بہت سے کیسز میں 2 نہیں، 3 4 5 پلاٹس مل جاتے ہیں۔ صوبوں میں بھی سرکاری افسران اور ججز، مطلب ان کو بھی شاید وہاں پہ بھی پلاٹس اس طرح کی ملتے ہیں، مختلف مطلب ہے اسکیمز میں، جو سرکاری لینڈ جو ہے، جو سرکار کے ریسورسز ہے اس میں سے۔ تو اس کے اوپر آپ کو بتایا کہ میں تو کافی عرصے سے اس کے اوپر لکھتا رہا، میں بولتا بھی رہا، لیکن وہ بڑا بہت اچھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریسنٹلی، ان کے چیف جسٹس نے اس کے اوپر، اطہر من اللہ صاحب نے اس کے اوپر ایک ججمنٹ دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی ریویو کرے گورنمنٹ، اور انہوں نے جو F15 اور F16 میں جو الاٹمنٹس ہوئی ججز کو اور بیوروکریٹس کو، جو دوسرے پلاٹ کی، تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا، اس الاٹمنٹ کو۔ تو اس کے بعد کیبنٹ میں یہ مسئلہ آیا، تو کیبنٹ نے اپنی ایک سب کمیٹی بنا دی، اس سب کمیٹی کو اسد عمر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، اور اس کمیٹی کی کل ریکمنڈیشن، اس کمیٹی کی آخری میٹنگ کل تھی، انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز دے دی، اب وہ جو ہاؤسنگ منسٹری کے تحت جائیں گی کیبنٹ کے پاس، اور پھر وہاں پہ فائنل ظاہر فیصلہ آئندہ ہفتے، یا یہی کہ جب بھی ایک 2 ہفتوں میں اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا۔ اور وہ سب سے اچھی بات اس میں یہ ہوئی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی 2 پلاٹ تو اب کسی کو نہیں ملیں گے، اور پھر یہ بات کہ جی سپریم کورٹ کے ججز ہوں یا فیڈرل سیکٹریز ہوں، ایک پلاٹ ملے گا، لیکن پلاٹ ملنے والی اب پالیسی بھی ہوگی جو فوج کی ہے، جہاں پہ جو فوج کے افسران ہوتے ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، تو وہ جب اپنی نوکری سٹارٹ کرتے ہیں، تو ان کی اپنی سیلری میں سے کچھ ڈیڈکشن سٹارٹ ہوتی جاتی ہے، تو اس سے وہ جو ڈی ایچ اے فرض کریں یہ ہے بیریا، ان کا بیریا کا پتہ نہیں اپنا کوئی ہوگا، ایئر فورس کی اپنی ہاؤسنگ کوئی اسکیم ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اس کنٹریبیوشن سے پلاٹس، زمینیں لے کے، تو ان کو ڈیولپ کر کے، تو جب میچور ہوتے ہیں وہ ٹورڈز دا اینڈ آف دیئر ٹینیور، جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ اس دوران بھی، تو وہ پلاٹ ان کو مل جاتے ہیں، فلیٹس مل جاتے ہیں، گھر مل جاتے ہیں ریٹائرمنٹ کے اوپر۔ تو اس قسم کی ہی پالیسی اب انٹروڈیوس کی جا رہی ہے ججز کے لیے بھی، اور سول بیوروکریسی کے لیے بھی۔ صحافیوں کے لیے جو کوٹا تھا وہ ختم کر دیا گیا کہ اب کسی قسم کا کوئی کوٹا نہیں ہوگا، یہ ریکمنڈیشن ہے، اور کسی قسم کا کوٹا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ صحافی کیا، یہاں پہ تو میڈیا مالکان جو ارب پتی ہیں وہ بھی پلاٹ لیتے رہے ہیں، اور اربوں کے پلاٹ لیتے رہے ہیں۔ یہ 0 پوائنٹ کے پاس سب دیکھیں، تمام جتنے بڑے بڑے جو اخبارات اور میڈیا چینلز ہیں، ان کے مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ پلاٹس الاٹ کیے گئے تھے ان کو، اور وہ
کوڑیوں کے بھاؤ اور یربوں کے پلاٹ ہیں، ان کی آپ پرائس جا کے دیکھیں کتنے یہ مہنگے پلاٹس ہیں. لیکن اینی ہاؤ یہ اچھا ہوا کہ اس پالیسی کا اس طرح سے یہ ریویو ہوا، اور اب یہ ہے کہ کم از کم اسٹیٹ کے ریسورسز جو ہیں، میرا تو خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے ججز کو تو پلاٹ ایک بھی نہیں ملنا چاہیے، بیکاز ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ پریزیڈنشیل آرڈر کے تحت ہوتی ہیں، اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں پلاٹ لینے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو پلاٹ لینے کا کوئی پروویژن نہیں ہے. اور بلکہ اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ وہ تو سمجھتے ہیں، انہوں نے تو اس کی مخالفت کی کہ ان کو تو ملنا بھی نہیں چاہیے. اور جسٹس جسٹس خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے میرے سے کچھ عرصہ بات ہوئی، وہ چیف جسٹس بھی رہے کچھ عرصہ پاکستان کے، تو ٹرائمنٹ کے بعد انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یہ تو مس کنڈکٹ ہے میری نظر میں. وہ کہتے ہیں میری نظر میں تو پلاٹ لینا ہے ہی مس کنڈکٹ. تو اگر اتنے بڑے جج یہ بات سمجھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام ججز کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ ججز کی طرف سے خود بلکہ یہ آنا چاہیے کہ ججز یہ پلاٹ نہیں لیں گے، ججز کو یہ پلاٹ نہیں لینا چاہیے. اب ججز جب آپ مجھے بتائیں نا کہ وہی والی بات کہ جی جج لیں گے، سرکاری افسران بڑے بڑے لیں گے، یہ سارا کچھ ہوگا، تو یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے. اچھا، دوسری طرف مجھے نہیں پتا ابھی لیٹسٹ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ فوج میں بھی یہ جو الاٹمنٹ ہے پالیسی، یہ جو پلاٹس اور وارڈس کی، اس کی بھی کوئی ریویو ہوا ہے ابھی ریسنٹلی، اور جس میں کوئی اس قسم کی بات ہے کہ شاید بریگیڈیئر لیول تک ایک پلاٹ اور ریٹائرمنٹ کے اوپر ایک فلیٹ دیا جائے گا، اور پھر یہ جو ایگریکلچر لینڈ دی جاتی ہے ریٹائرمنٹ کے اوپر جنرلز کو اور دوسرے اس طرح کے لوگوں کو، ابھی مجھے نہیں پتا ختم ہوا کہ نہیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق اس کے اوپر کوئی کنسیڈریشن ہو رہی تھی، کچھ ایسا مجھے بتایا گیا تھا، اور شاید فیصلہ یہی ہوگا کہ یہ پالیسی ختم کی دی جائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.